نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم الأمين وعلى آله وأصحابه وآبائه وأزواجه وعترته وأولياء أمته وعلماء ملته وجميع أمته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آله وأصحابه أجمعين الصبح بدا من طلعته والليل دجا من وفرته فاق الرسل فضلا وعلا أهدى السبل لدلالته كنز الكرم مولى النعم هادي الأمم لشريعته وجبريل أتى ليلة أسرى والرب دعا لحضرته فمحمدنا هو سيدنا والعز لنا لإجابته اللہ تعالیٰ کا بے حد و حساب شکر کہ جس کی توفیق سے ہم اس کی بارگاہ کرم میں حاضر ہیں. دعا ہے کہ وہ مالک کائنات ارض و سماوات ہمیں اسی طرح حضور علیہ السلام کے ساتھ عشق اور محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج جس موضوع سخن پر مجھے لب کشائی کا موقع ملا وہ ہے عشاق کی موت. کہ عشاق کون ہوتے ہیں؟ آپ نے محبت کرنے والے تو بہت سن رکھے ہیں، لیکن یہ عشق کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ عشق اور محبت میں کیا فرق ہے؟ آیا کہ محبت اور عشق یہ آپس میں ملے ہوئے ہیں یا جدا جدا ہیں، یا ان کے درمیان کوئی فرق ہے؟ تو اس کو آج ہم نے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے کہ یہ عشق اور محبت، اس کا فلسفہ کیا ہے، حقیقی فلسفہ کیا ہے. قرآن کریم میں رب ذوالجلال نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 165 کے اندر ارشاد فرمایا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، کہ تم میں سے کچھ لوگ یہ ہے کہ جو اللہ کے سوا غیر کو اپنا معبود بنا لیتے ہیں، غیر کی پوجا کرنی شروع کر دیتے ہیں. کیا ہوتا ہے؟ اس کو اپنا معبود تو مناتے ہی ہیں، اس کی پوجا تو کرتے ہی ہیں، لیکن اس کے ساتھ اپنی محبت کا، اپنی عقیدت کا ایسا اظہار کرتے ہیں کہ گویا ایسا لگتا ہے کہ جس طرح رب ذوالجلال سے محبت کرنی چاہیے اس طرح وہ ان بتوں کے ساتھ محبت کر رہے ہوتے ہیں، ان بتوں کے ساتھ عقیدت کر رہے ہوتے ہیں. تو قرآن کریم میں رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح رب ذوالجلال سے محبت کرنی چاہیے وہ اس طرح محبت نہیں کرتے، وہ بلکہ کس طرح محبت کرتے، تو جس طرح جتنی محبت رب ذوالجلال سے کرنی چاہیے
وہ اس طرح محبت ان بتوں سے کر رہے ہوتے ہیں، ان کو اپنا خدا مان رہے ہوتے ہیں۔ والذین آمنوا، یہ تو تھا کچھ لوگوں کی باتیں جو کافر ہیں اور مشرک ہیں، لیکن اس کے اپوزٹ، اس کے برعکس، والذین آمنوا جو ایمان والے ہیں، اشد حبا للہ، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شدید محبت کرتے ہیں۔ انہوں نے صرف محبت نہیں کی بلکہ شدید محبت کی ہے، اشد حبا للہ۔ اب یہاں پر رب ذوالجلال یہ بھی فرما کر سکتا تھا کہ والذین آمنوا حبا للہ، کہ وہ جو لوگ جو ایمان لائے وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں، لیکن نہیں، فرمایا اشد حبا للہ، کہ شدید محبت کرتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ جب محبت کے اندر شدت آ جائے، جب محبت کے اندر اتنی پختگی آ جائے، اور جب محبت اپنے تمام منازل طے کر کے اوپر چلی جائے، تو وہ محبت نہیں رہتی بلکہ عشق بن جاتی ہے۔ وہ محبت بھی محبت نہیں رہتی، وہ عشق کے اندر کنورٹ ہو جاتی ہے، عشق بن جاتی ہے۔ تو والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ وہ محبت نہیں کرتے، وہ بلکہ رب ذوالجلال سے ایمان والے کیا کرتے ہیں؟ عشق کرتے ہیں، عشق کرتے ہیں، عشق الہی کرتے ہیں۔ اور عشق کا اگر آپ معنی سمجھیں کہ عشق کا معنی کیا ہے، تو عشق کا معنی ہے التی یستشعرها الانسان، کہ جس کو انسان محسوس کرے۔ کہاں محسوس کرے؟ فی صورت، اپنی صورت کے اندر، اپنے وجود کے اندر، فی وجود و فی صورت، اپنی صورت کے اندر اور اپنے وجود کے اندر عشق کو کیا کرے؟ تلاش کرے۔ من ارقا سور الوجود، اور یہ جو تمہارا وجود ایک تو وجود ہے ہی، لیکن یہ جو ترقی کر رہا ہے، یہ ترقی کے اندر، اس وجود کے اوپر جانے کے اندر کون سی چیز ہے جس نے اس وجود کو اتنا اوپر کر دیا؟ اس چیز کو عشق کہتے ہیں۔ اور عشق کون سا؟ الروحیہ والوجدانیہ۔ عشق دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک روحی عشق اور ایک وجدانی عشق۔ ایک تو عشق کا تعلق ہو گیا روح سے، اور دوسرا عشق کا تعلق کس سے ہے؟ وجدان سے۔ وجدان سے تعلق ہے عشق کا۔ تو عشق کو اپنے وجود کے اندر تلاش کرنا، اپنی روحانیت کے اندر تلاش کرنا اور اس کو محسوس کرنا، وہ عشق کہلاتا ہے۔ اور حضرت ابن العربی رحمت اللہ تعالی علیہ، اور یہ وہ ہیں، آپ کو ان کا تعارف بھی کراتا چلوں کہ حضور غوث العظم رحمت اللہ تعالی علیہ، میں نے پہلے بھی آپ کو یہ واقعہ سنایا تھا، ایک بار پھر آپ کے ذہن نشین کر رہا ہوں، کہ ان کو اولاد نہیں ہو رہی تھی، تو ان کے پاس ان کے پاس جو بندہ آیا تھا ان کو اولاد نہیں ہو رہی تھی، تو اس نے کہا، حضرت ابن العربی حالانکہ ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے، اس نے کہا کہ حضور مجھے اولاد نہیں ہو رہی۔ حضور غوث العظم نے جب نظر ڈالی تو اس کی تقدیر میں اولاد لکھی نہیں ہوئی تھی۔ اب تقدیر کے اندر اولاد نہیں لکھی ہوئی، لیکن اس کے اصرار کے اوپر حضور غوث العظم نے اپنا جسم مبارک اس کے جسم کے ساتھ لگایا، اور لگانے کے بعد بولے کہ وہ جو اولاد مجھے ہونی تھی رب ذوالجلال تمہیں عطا کرے گا۔ تو یہ وہ حضور حضرت شیخ محی الدین ابن العربی رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ عشق کی ڈیفینیشن کس طرح کرتے ہیں؟ ایک تو میں نے آپ کو عشق بتایا کہ عشق روحی اور وجدانی طور کا نام ہوتا ہے، جس کو انسان محسوس کرے اپنے وجدان کے اندر، اپنی صورت کے اندر۔ لیکن حضور شیخ محی الدین ابن العربی رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں عشق ایسا ہوتا ہے جیسے ایک گلہری ہو، گلہری، اور وہ ان درخت کے اوپر چڑھے، العشقۃ البلاغۃ، اور وہ ایک گلہری کی مانی، تو گلہری جب درخت کے اوپر چڑھے، یلیہا من الاشجار، اس درخت کے اوپر سے اس کی شاخیں لٹک رہی ہوں، اس کی شاخیں لٹک رہی ہوں، تو فَاشْتَقَّ مِنْ ذَلِكَ الْعَاشِقِ، تو جس طرح گلہری ان شاخوں کے اوپر چڑھ کر اوپر درخت کے پہنچ جاتی ہے، اسی طرح عشق بھی معراج طے کر کر کے انسان کی بلندی کے اوپر پہنچ جاتا ہے، انسان کو بلندی تک پہنچا دیتا ہے۔ کس کی مانند؟ اس گلہری کی مانند۔ جس طرح گلہری شاخوں کے اوپر چڑھ چڑھ کر درخت کی بلندی تک پہنچ جاتی ہے،
بالکل بلا تشبیہ و بلا مثال عشق بھی اسی طرح انسان کی وجدانی اور روحانی طور کے اوپر کیفیات و منازل کو طے کرا کر اس کو وہاں تک پہنچا دیتا ہے. یہ عشق ہوتا ہے. اب یہاں پہ عشق کا میں نے آپ کو ڈیفینیشن بھی بتا دی اور شیخ محی الدین ابن العربی رحمت اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے بھی آپ کو ریفرنس دے دیا کہ عشق کو اصل میں کہتے کیا ہے, عشق ہوتا کیا ہے. اب یہاں پہ آپ کو عشق کی دو اقسام ملیں گی. ایک قسم تو آپ کو ملے گی عشق حقیقی اور دوسری قسم آپ کو ملے گی عشق مجازی. یہ آپ 9th کے اندر بھی جائیں تو وہاں پہ ہی آپ کو پتہ لگنا لگ جائے, بلکہ 5ویں کلاس بھی پتہ لگ جاتا ہے کہ جب ادبی بندہ ادبی کام میں جاتا ہے شعر و شاعری کے اندر, اردو کی لغت کے اندر, وہاں پہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ عشق کی دو اقسام ہیں, عشق حقیقی اور عشق مجازی. لیکن میں جو آج آپ کے سامنے عشق کی تقسیم کرنے لگا ہوں وہ 2 نہیں 3 قسموں سے ہے. عشق حقیقی اور عشق مجازی کو نہیں میں چھیڑوں گا, میں عشق کی تقسیم ان 3 طریقوں سے کروں گا جن 3 طریقوں سے مفسرین نے کی ہے. ثلاثۃ اقسام, 3 قسمیں. پہلی العشق حب الجمال, رب ذوالجلال کا جمال کی حب اور اس کی محبت میں رہنا, یہ عشق کی پہلی قسم ہے. رب ذوالجلال کے جمال, جمال مطلق کے زیارت کی طاق میں رہنا اور اس انداز کے اندر رہنا کہ کب رب ذوالجلال کے جمال کی زیارت نصیب ہوگی, کب میں رب ذوالجلال کی زیارت کروں گا, اس کے اندر اپنی ساری زندگی گزار دینا, یہ عشق کی پہلی قسم ہے. العشق حب الجمال, رب ذوالجلال کے جمال کی آرزو میں رہنا, یہ عشق کی پہلی قسم ہے. اور دوسری قسم العشق وقلبہ یہیم فی بلاد, اور دوسری قسم عشق کی وہ ہے کہ انسان کے دل فنا ہو جائے, انسان کا دل کسی اور طرف نہ جائے, انسان کا دل یہیم ہو, اس کا دل فنا ہو جائے. کہاں پہ؟ رب ذوالجلال کی یاد کے اندر. رب ذوالجلال سے عشق ایسا ہو کہ رب ذوالجلال کی یاد کے اندر کیا ہو جائے, فنا ہو جائے اس کا دل. تیسری قسم عشق کی وہ ہے کہ وہ عشق جو کیا تو جائے لیکن میں یطمع فی وصالہ, لیکن اس کا پیچھے غرض و غایت یہ ہو کہ طمع و لالچ ہو. اور ہمارے استاد کرام کہتے ہیں کہ یہ طمع اور حرص, یہ ایک تو کہتے ہیں نا کہ اس سے کبھی پیٹ نہیں بھرتا, جتنا مرضی آپ مال ہڑپ کر لو لیکن نہ آپ کا کبھی پیٹ بھرے گا, نہ ہی آپ کو کبھی سکون ملے گا. جتنا آپ کھاؤ گے مال, آپ کہو گے نہیں اور مال آئے اور مال آئے. لیکن یہ جو 2 حرف ہیں اور یہ جو 2 لفظ ہیں نا, طمع اور حرص, اگر آپ ان دونوں کو ذرا غور سے دیکھیں تو ان کے اوپر کوئی نقطہ ہی نہیں, خالی لفظ کے اعتبار سے بھی خالی اور اس کے معنی و مفہوم کے لحاظ سے بھی یہ کیا ہے, خالی ہے. تو عشق کی تیسری قسم یہ ہے کہ آپ عشق تو کرو لیکن غرض و غایت کیا ہو کہ یہ عشق جو میں اس کے ساتھ کر رہا ہوں اس کے اندر کوئی اپنا مفاد ہو, کوئی اپنی لالچ اور حرص اور طمع ہو. یہ عشق کی تیسری قسم ہے. تو عشق کو ان 3 اقسام کے اندر مفسرین نے ڈیوائیڈ کیا ہے. اب جو عشق کرتے ہیں طمع اور لالچ کے لیے, ان کے بارے میں حضور علیہ السلام نے امام بہقی روایت کو شعب الایمان کے اندر لے کے آئے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, حضرت حذیفہ سے مروی ہے, حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایاکم ولحون اہل العشق, اہل عشق سے بچا کرو, اہل عشق سے بچا کرو. عشق کرنا کوئی بری بات تو نہیں, لیکن حضور علیہ السلام نے حضرت حذیفہ کے توسل سے ہمیں یہ کیا بتایا کہ عشق والوں سے, اہل عشق سے کیا کرا کرو, ایاکم بچا کرو. کیوں بچے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ اس وجہ سے کہ یہ طمع و لالچ ہے. آپ عشق کرتے ہیں لیکن پیچھے مفاد اپنا ہی ہوتا ہے.
اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں پہ اور بات بیان کی کہ اہل کتاب سے بچا کرو اور دیگر باقی چیزوں سے بچو، وہاں پہ بیان کیا کہ ایاکم ولہون اہل العشق، اہل عشق سے بھی کیا کیا کرو؟ بچا کرو، جتنا کوشش کرو اس سے بچو، کیونکہ یہ جس شکنجے کے اندر جو پھنس جائے ان کے شکنجے کے اندر، اس کا نکلنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے اہل عشق سے کیا کرنا چاہیے؟ بچنا چاہیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا۔ لیکن اہل عشق تو یہ تو میں نے آپ کو اس کی تیسری قسم بتائی کہ طمع اور لالچ اور حرص کی بنیاد پہ ان اہل عشق سے بچنا چاہیے۔ لیکن اگر عشق ہو رب ذوالجلال سے، عشق ہو مصطفیٰ سے، ایک ہوتا ہے عشق، میں آپ کو فرق بھی بتا دیتا ہوں، ایک ہوتا ہے عشق اور ایک ہوتی ہے محبت۔ معشوق ہوتا ہے جس کے ساتھ عشق کیا جائے، عاشق اس میں فاعل عشق کرنے والا، معشوق اس میں مفعول جس کے ساتھ عشق کیا جا رہا ہے۔ اب آپ کو جو میں ایک نکتہ بیان کرنے جا رہا ہوں وہ بڑا قابل غور ہے کہ اگر عاشق نہ ہو تو معشوق بھی نہیں ہوتا۔ معشوق کے لیے ضروری ہے کہ عاشق بھی ہو، کیونکہ کوئی عشق کرنے والا ہوگا تو تبھی وہ معشوق کہلائے گا نا۔ اگر اس کے ساتھ کوئی عشق ہی نہیں کرتا تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ معشوق ہے اور اس کا کوئی عاشق ہوگا؟ اسی لیے معشوق کے لیے ضروری ہے کہ عاشق کیا ہو، لازمی ہونا چاہیے، لیکن محبوب کے لیے ضروری نہیں کہ محب کا ہو۔ محب نہ بھی ہو تو محبوب کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ معشوق کے لیے عاشق کا ہونا ضروری ہے، لیکن محبوب کے لیے محب کا ہونا ضروری نہیں۔ تو یہ فرق ہے عشق اور محبت کے اندر۔ اور محبت جب اپنی منازل طے کر جائے تو وہ پھر محبت نہیں کہلاتی، وہ عشق مصطفیٰ بن جاتی ہے۔ عشق مصطفیٰ، اور پھر وہ عشق تین اقسام کے اندر ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے کہ رب ذوالجلال کی جمال کے ساتھ اپنا دل فنا کر دینا، اور تیسرا طمع اور لالچ کی بنیاد پر۔ اور طمع اور لالچ کی بنیاد کے اوپر جو عشق ہوتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یعقوب اس سے بچا کرو، اس سے دور رہا کرو۔ اب عشق جو ہے اگر طمع اور لالچ کی بنیاد پر نہ ہو، عشق ہو رب ذوالجلال سے، رب ذوالجلال کی سیرت سے، رب ذوالجلال کے جمال سے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری سنت مطہرہ سے، تو پھر اس عشق کا کیا معنی ہوگا؟ وہ عشق کہاں پہ جائے گا؟ اس عشق کے بارے میں کیا ہوگا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، صحیح بخاری کی روایت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس سجی ہے، ایک یہودی آیا، یہودی نے آ کے سوال کیا، اولو بھئی یدخل الجنت باجازت رب، کہ سب سے پہلے جنت کے اندر رب ذوالجلال کی اجازت سے کون جائے گا؟ کس کا داخلہ ہوگا رب ذوالجلال کی اجازت سے پہلے جنت کے اندر؟ وہ تو سب ٹھیک کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب تک جنت کا دروازہ کھڑکائے گی نہیں، جنت میں جائے گی نہیں، کوئی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، لیکن یہودی نے پوچھا کہ رب ذوالجلال کی اجازت سے سب سے پہلے جنت میں کون جائے گا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فقراء والمہاجرین، کہ فقیر، فقراء اور مہاجرین جو ہجرت کرنے والے ہیں، چاہے ہجرت علم کی بنیاد پر ہو، چاہے ہجرت مال کی بنیاد پر ہو، چاہے ہجرت حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت اور عشق کی بنیاد پر ہو، چاہے ہجرت رب ذوالجلال کی معرفت کو حاصل کرنے کے لیے ہو، لیکن ہجرت کرنے والے مہاجرین اور فقراء یہ رب ذوالجلال کی اجازت سے سب سے پہلے جنت کے اندر داخل ہو۔ فقال الیہودی، یہودی نے پھر سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ فما تحفتہم عند اللہ، کہ وہ جو جنت کے اندر سب سے پہلے داخل ہوں گے ان کے لیے تحفہ و تحائف کیا ہوں گے؟ رب ذوالجلال جنتیوں کو تحفے بھی دے گا، یہ تو سب کو پتا ہے،
لیکن ان کے لیے خاص تحفے ہوں گے. وہ کیا تحفے ہوں گے؟ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان کو زیادتی کی باتیں نونی، ان کو تحفہ یہ دیا جائے گا کہ کھانے کے اندر ان کو جو کھانا دیا جائے گا وہ مچھلی کی کلیجی ہو. جنتیوں کو کھانے کے اندر مچھلی کی کلیجی بھون کے دی جائے گی. کون سے جنتی؟ پہلے میں فقراء اور مہاجرین. ان کو جنت کے اندر جو تحفہ و تحائف دیے جائیں گے وہ کیا ہوں گے؟ زیادتی کی باتیں ڈونڈی، مچھلی کی بھونی ہوئی کلیجی کو ان کو جنتوں کو تحفے کے طور پہ دیا جائے گا. اور وہ یہ نہیں کہ مچھلی کی کلیجی بھون کے دے دی بس کھا لیں گے، نہ، وہ پوری دنیا کے برابر ہوگی. جنتی کھاتے رہیں گے لیکن وہ ختم نہیں ہوگی. اور پوری دنیا جتنی کلیجی جنتیوں کو تحفے کے طور پہ پیش کی جائے گی. اور رب ذوالجلال دے گا کیسے؟ يَتَكَفَّأُهَا الْجَبَّارُ بِيَدِهِ كَمَا يَتَكَفَّأُ أَحَدُكُم بِخُبْزَةٍ. جس طرح ہم سفر کے اندر کوئی خبز اور یہ جو روٹی ہوتی ہے اس کو ہم جس طرح لپیٹ کر اور جس طرح ہم اس کو سفر کے اندر بطور اشیاء کے ہم لے کے جاتے ہیں، اس طرح رب ذوالجلال ان کو وہ کلیجی اپنے ہاتھ کے اوپر زمین جتنی کلیجی ان کو پیش کرے گا. اتنی بڑی مچھلی کی کلیجی اور رب ذوالجلال پیش کرے گا اور جنتیوں کو بتائے گا تمہارا تحفہ ہے. اور ان کے اندر فیہما اہل العشاق، اور ان کے اندر فقراء مہاجرین تو ہوں گے لیکن اہل عشاق بھی ہوں گے، عشق کرنے والے بھی ہوں گے، جناب ذوالجلال سے عشق کرتے ہوں گے، حضور علیہ السلام سے عشق کرتے ہوں گے. ان کو بھی بطور مچھلی ایک بھون کے اس کی کلیجی تحفے کے طور پہ رب ذوالجلال پیش کرے گا. اور مقصد کیا ہو عشق کا، کہ عشق کیا ہو رب ذوالجلال سے، حضور علیہ السلام کی سیرت سے ہو، حضور علیہ السلام کی سنت سے ہو، حضور علیہ السلام کے اعمال سے، نیک لوگوں سے. مصنف عبدالرزاق کے روایت کو لے کر آئے، یہ امام مسلم کے استاد مصنف عبدالرزاق، وہ اپنی کتاب کے اندر مصنف عبدالرزاق، امام رزاق اسے مصنف عبدالرزاق کے اندر روایت کو لے کے آئے کہ جنتیوں کو، کن کو؟ جنتیوں کو. اب ان جنتیوں کے اندر اہل عشاق بھی ہے. اہل عشاق کو، اہل عشاق جو ہوں گے، جو جنت کے اندر جائیں گے، یہ ان کا سبب کیا ہوگا؟ موت العشاقی فراقت المعشوق. معشوق کی یاد کے اندر مر جانے والے عشاق قیامت والے دن جنت میں جائیں گے. معشوق کی یاد کے اندر مر جانے والے عشاق قیامت کے روز جنت میں جائیں گے. اور کون سے عشاق ہوں گے؟ ذہاب العشاقی لہو علت وجد فیہا. ان کے اندر ایک علت اور ایک وجود یہ بھی پایا جائے گا کہ وہ رب ذوالجلال سے محبت کرتے ہوں گے. تب کی فیہی، ان کے اندر باقی ہوگی حیات، زندگی، لا موت فیہا، ان کو موت نہیں آئے گی. اہل عشاق رب ذوالجلال سے کرتے ہو محبت، حضور علیہ السلام سے کرتے ہو محبت، حضور علیہ السلام کے صحابہ کرام سے کرتے ہو محبت، لیکن ان کو موت آ جائے یہ ممکن ہی نہیں. امام رزاق کہتے ہیں کہ ان کو موت تو آئے گی لیکن وہ موت نہیں ہوگی بلکہ ان کی زندگی ہوگی. لا موت فیہا، ان کو موت نہیں آئے گی بلکہ کیا ہوگی؟ حیات، وہ تو ان کی زندگی ہوگی جو ان کو بطور جنت کے اندر رب ذوالجلال عطا کرے گا. تو عشاق پہلی تین اقسام میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی. تیسری قسم کے اوپر نہیں جانا آپ نے، ان دو اقسام کے اوپر کہ وہ رب ذوالجلال سے عشاق کیا کرتے ہوں گے؟ محبت کرتے ہوں گے. حضور علیہ السلام کی سیرت سے محبت کرتے ہوں گے،
حضور علیہ السلام کی صورت سے محبت کرتے ہوں گے، بس یہی سوچتے رہتے ہوں گے کہ کب حضور علیہ السلام کا دیدار نصیب ہوگا۔ تو ایسے عشاق کو رب ذوالجلال قیامت کے روز تحفے کے طور کے اوپر مچھلی کی بھنی ہوئی کلیجی بھی دے گا، اور تحفے کے طور کے اوپر رب ذوالجلال، حدیث کے الفاظ ہے، یاقوت اور موتیوں کے ساتھ بنا ہوا محل بھی دے گا۔ لیکن سبب کیا ہونا چاہیے؟ اہل عشق والے ہوں، رب ذوالجلال سے عشق کرتے ہوں، حضور علیہ السلام کی سیرت سے عشق کرتے ہوں۔ عشق کا یہ معراج ہونی چاہیے۔ تفسیر در منصور کے اندر ایک روایت انہوں نے نقل کی کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت کا منظر ہے، اور قیامت کے روز مقام المتقین، متقیوں کے مقام بھی ہوں گے، مقام المؤمنین، مؤمنین کے مقام بھی ہوں گے، اور بھی دیگر انبیاء کے مقام، الانبیاء انبیاء کے مقام بھی ہوں گے، اور مقام المرسلین اور مرسلین کے مقام بھی ہوں گے۔ لیکن یہ تمام مقام کے اندر ایک مقام ہوگا، مقام اہل العشاق، اہل عشق والوں کا بھی ایک مقام ہوگا۔ متقیوں کا مقام اپنی جگہ، مومنین کا مقام اپنی جگہ، لیکن ساتھ ہی ساتھ اہل عشق والوں کا بھی ایک مقام ہوگا۔ اب منادی، آواز دینے والا آواز دے گا کہ یا اہل المتقین وَيَا أَهْلَ الْأَنْبِيَاءِ وَيَا أَهْلَ الْمُرْسَلِينَ وَيَا أَهْلَ الْمُؤْمِنِينَ ادعو، کہ میرے پاس آؤ۔ باری تعالیٰ کس سبب سے آپ کے پاس آئے؟ بِزِيَارَةِ الرَّبِّ، رب ذوالجلال کی زیارت کرنے کے لیے۔ اب ان کو زیارت کرائی جائے گی، متقیوں نے بھی زیارت کر لی، انبیاء نے بھی زیارت کر لی، مومنین نے بھی زیارت کر لی، رسولہ نے بھی زیارت کر لی، لیکن بعد کے بعد جب وہ سارے جنت کے اندر چلے جائیں گے، اب رب ذوالجلال ارشاد فرمائے گا اَيْنَ أَهْلُ الْعُشَاقِ، اہل عشق، عشق کرنے والے لوگ کہاں پہ ہیں؟ فَيُنَادِي مُنَادٍ یا اہل العشاق، پھر منادی آواز دے گا اے اہل عشاق ادعو، اب تم بھی آؤ۔ جب وہ آ جائیں گے نا تو اب رب ذوالجلال، ادھر تو رب ذوالجلال کو جب انہوں نے بلایا، منادی نے، رب ذوالجلال نے اپنا دیدار کرایا، لیکن یہاں پہ جب اہل عشق کو بلایا جا رہا ہے، یہاں پہ رب ذوالجلال اپنا دیدار نہیں کرا رہا۔ رب ذوالجلال دیدار کرانے سے پہلے ایک بات بتا رہا ہے، رب ذوالجلال ملائکوں کو کہہ رہا ہے خلونی وَخَلَوْكُمْ، ان کو بھی اکیلا چھوڑ دو اور مجھے بھی اکیلا چھوڑ دو۔ باری تعالیٰ کیوں اکیلا چھوڑ دے؟ ملائکہ نے سوال کیا، رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا اس وجہ سے کہ انہوں نے ساری زندگی کے اندر میرے عشق کے علاوہ اور کوئی کام نہیں کیا، اب تم بھی ان کو اکیلا چھوڑ دو، مجھے بھی اکیلا چھوڑ دو، اب نہ میرے درمیان اور ان کے درمیان کوئی رکاوٹ آ سکتی ہے، اور نہ ہی میری زیارت کے دوران کوئی بھی حائل ہو سکتا ہے۔ اب میں ان کو اپنا دیدار کراؤں گا، ان کو بھی دیدار کرایا تھا، متقیوں کو بھی، مومنین کو بھی دیدار کرایا تھا، لیکن ساروں نے دیدار کیا تھا، انبیاء بھی شامل تھے، رسول بھی شامل تھے، لیکن جب میں اہل عشاق کو دیدار کراؤں گا تو تم میں سے کوئی بھی رہنا نہیں چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ساری زندگی میرے عشق کے اندر گزاری ہے، مجھ سے عشق کیا ہے، محبت نہیں کی۔ محبت تو ہوتی ہے نیچے والی سٹیج ہوتی ہے، یہ عشق کی بات ہو رہی ہے، عشق جنہوں نے میرے ساتھ محبت کی بجائے عشق کیا۔ اور قرآن پاک میں بھی رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، حب تو ہے رب ذوالجلال سے محبت، حبا للہ، یہاں پہ میں نے آپ کو شروع میں بھی بتایا حبا للہ کا کیا دیتے، اشدو کا لفظ آیا تو یہ اشدو اس بات کی تصدیق کر رہا ہے کہ محبت تو ہو گئی محبت، لیکن جب محبت شدید ہو جائے تو محبت پھر عشق بن جاتی ہے، پھر محبت نہیں رہتی، پھر وہ عشق تک پہنچ جاتی ہے، عشق ہو جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام کی مجلس سجی ہے، صحابہ کرام بیٹھے ہیں، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرا اپنے بھائیوں سے ملنے کو بڑا دل کرتا ہے،
صحابہ کرام نے ارشاد فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولسنا اخواننا، کیا ہم آپ کے بھائی نہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا، ہرگز نہیں، تم میرے بھائی نہیں ہو سکتے، بل انتم صحابی، بلکہ تم میرے صحابہ ہو، تم میرے بھائی نہیں ہو سکتے، تم میرے صحابہ ہو۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے صحابی ہیں تو پھر آپ کے بھائی کون ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ ساری باتیں چھوڑو بھائی، تو میں بتاؤں گا کون ہے، پہلے ان کی ایک اعمال بھی سن لو۔ وہ عمل اس طرح کے کریں گے کہ رب ذوالجلال سے میں جنت کی 7 مرتبہ بشارتیں لے کے ان کو دے رہا ہوں، ان کو 7 مرتبہ بشارت ہے جنت کی، وہ جنت میں جائیں گے۔ اب صحابہ کرام نے جب یہ سنا نا کہ پہلے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بھائیوں سے ملنے کو بڑا دل کرتا ہے، لیکن جب یہ سنا کہ ان کو 7 مرتبہ جنت کی بشارت ہے تو حضرت ابوبکر صدیق انہوں نے ارشاد فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بھی آپ نے جنت کی بشارت دی، عشرہ مبشرہ وہ سارا واقعہ 10 صحابہ کو جنت کی بشارت دی، لیکن ہمیں صرف 1 مرتبہ جنت کی بشارت دی، یہ کون لوگ ہیں جن کو آپ 7 مرتبہ جنت کی بشارت دے رہے ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ میرے وہ امتی ہے جو میرے بعد آئیں گے، مجھے دیکھا نہیں ہوگا لیکن کلمہ پڑھ کے اسلام لے آئیں گے، مسلمان ہو جائیں گے، وہ میری سیرت کو پڑھ کر واری واری جاتے رہیں گے، وہ بولیں گے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زلفیں سبحان اللہ، بس ان کا یہ سننا ہوا کرے گا اور ان کی کوئی عشق کی اور محبت کی معراج نہیں رہا کرے گی۔ ایسے لوگ اشدنی حبا، وہ مجھ سے شدید محبت کرتے ہوں گے۔ لیکن اگر یہاں پہ کوئی ترجمہ کرے کہ شدید محبت کرتے ہوں گے تو وہ میں نے آپ کو پھر بتا دیا کہ وہ محبت نہیں ہوگی۔ اشدو کا لفظ آ گیا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ شدید محبت نہیں بلکہ مجھ سے عشق کرتے ہوں گے۔ عشق مصطفیٰ اس حدیث سے ثابت ہے کہ 7 مرتبہ اس کو جنت کی بشارت، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سچا عشق کرتا ہوگا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ ٹوٹ کر بڑھتا ہوگا، محبت کرتا ہوگا، اس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی جنت کی بشارتیں دی؟ 7 جنت کی بشارتیں دی۔ اور آخری روایت اور اس کے بعد میں پیغام کی طرف جاؤں گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ دوزخ کے اندر جائیں گے وہ عشاق، ان العشاق فی النار یدخلون فی النار، وہ دوزخ کے اندر داخل کر دیے جائیں گے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سے عشاق ہیں جو دوزخ کے اندر جائیں گے؟ کیونکہ ابھی میں نے آپ کو ساری باتیں بتائی کہ عشق جو ہے وہ کہاں پہ لے کے جائے گا جنت میں، ان کو تحفے کیا ملیں گے، سارا میں نے آپ کو بتایا، ان کو کھانے میں کیا دیا جائے گا، ان کی منزلت اور مقام کیا ہے۔ لیکن یہ کون سے عشاق ہیں جن کو دوزخ کے اندر بھیج رہے ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ وہ عشاق ہے کہ جب ان کو عطا کیا جائے جب ان کو عطا کیا جائے لا یشکر، یہ شکر ادا نہیں کرتے۔ عطائے ربانی تو ہوتی ہے لیکن یہ آگے سے شکر بجا نہیں لاتے۔ ایک ہو کہ عطا ہو رہی ہے اور اوپر سے شکر کے لیے یہ نماز میرے سر سجدے میں بھی نہ رکھے، ان کو میں نعمتوں سے نوازتا رہا دنیا میں لیکن انہوں نے شکر ادا نہیں کیا، ان کو مال بھی دیا لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، شکر ادا نہیں کیا بلکہ اور کیا طمع اور لالچ اور حرص کیا۔ تو ایسے عشاق بے شک عشق کرتے ہوں گے لیکن دوزخ کے اندر بھیج دیے جائیں گے، سبب کہ انہوں نے شکر نہیں کیا، لا یصبر، انہوں نے صبر نہیں کیا۔ جہاں پہ ان کو صبر اور شکر کے ساتھ ان کو آزمایا گیا، صبر نہیں کیا، عطا کیا گیا، شکر نہیں کیا، تو ایسے عشاق بے شک عشق کرتے ہوں رب ذوالجلال سے لیکن قیامت کے روز رب ذوالجلال ان کو کہاں پہ بھیج دے گا؟ دوزخ میں بھیج دے گا، سبب کہ ان کو آزمایا گیا لیکن صبر نہیں کیا، عطا کیا گیا، شکر نہیں کیا۔ تو ان 2 وجوہات کے سبب رب ذوالجلال قیامت کے روز حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ان کو دوزخ کے اندر بھیج دیا جائے گا۔
تو ہمیں حضور علیہ السلام سے اور رب ذوالجلال سے ایسا عشق کرنا چاہیے کہ وہ جو 3 اقسام میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، وہ 3 اقسام کے اندر سے تیسری قسم طمع اور لالچ کی بنیاد پر نہیں، بلکہ رب ذوالجلال کے جمال کو تکنے کی آرزو کے اندر ایسا عشق کرنا چاہیے۔ حضور علیہ السلام کی سیرت کو آپ پڑھیں، حضور علیہ السلام کی سنت مطہرہ کو آپ پڑھیں، حضور علیہ السلام کے اعمال کا آپ مطالعہ کریں، بس مطالعہ کر کے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں اور عشق کریں حضور علیہ السلام سے۔ ایسا عشق، ایسے عشاق قیامت کے روز جنت میں جائیں گے، نہ کہ ایسے عشاق کہ جن کو آزمایا گیا تو صبر نہیں کیا، جن کو عطا کیا گیا تو شکر نہیں کیا، ایسے عشاق دوزخ کے اندر جائیں گے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہمیں حضور علیہ السلام سے سچا عشق کرنے کی اور حضور علیہ السلام سے اپنی محبت اور عقیدت کا اظہار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور رب ذوالجلال نے جو قرآن پاک کے اندر ارشاد فرما دیا کہ ایسے لوگ ہیں کہ جس طرح رب ذوالجلال سے محبت کرنی چاہیے ویسی محبت نہیں کرتے، بلکہ ایسی محبت کرتے ہیں جس کا رب ذوالجلال بتوں سے محبت کرتے ہیں۔ وَيَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ، انہوں نے اپنے رب ذوالجلال کے مقابلے میں شریک بنا لی ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں۔ اور کیسی محبت کرتے ہیں؟ يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، ایسی محبت کرتے ہیں جیسے رب ذوالجلال سے محبت کرنی چاہیے۔ تو اب ہم بولیں کہ محبت تو وہ بھی کرتے ہیں، تو عشاق تو وہ بھی ہوئے، لیکن وہ عشاق جنت کے حقدار نہیں، کس کے حقدار ہیں؟ دوزخ کے حقدار ہیں۔ اس کے اپوزٹ آگے ہی بیان کیا والذین آمنوا اشد حبا للہ، لیکن جو اہل ایمان ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے محبت نہیں کرتے، شدید محبت کرتے ہیں، عشق کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عشق کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس نعت چینل کے جو سامعین ہیں اور اس نعت چینل کی جو پوری کمیٹی ہے جن کے وسیلے سے میں آپ تک پیغام پہنچاتا ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ شاد اور آباد اور ان کے رزق کے اندر اللہ تعالیٰ مزید برکت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تمام سامعین کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔